اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساجن ولا جبل ذو لجاج ولا جف ذو بجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش کریں اگر تھکے نہیں ہیں جناب سیدہ کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے تلاوت کریں۔ اللہم صلی علی محمد ہے اجازت نوکر شروع کرنے سکتا آل محمد کے خالق بانیان کی اور آپ تمام صحبان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جناب سیدہ جتنے عزادار مریض ہیں ان کی شفا عطا فرمائے، جتنے عزادار بے اولاد ہیں سیدہ زندگی والے بیٹے عطا فرمائے۔ بانیان کی اور آپ تمام عزاداروں کی مالک ہر دعا کو قبول فرمائے۔ حج و زیارات میرا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ عزادار اور عزاداری کے لیے میرا مالک آسانیاں پیدا فرمائے۔ وارث زمانہ میرے مالک کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے سرکار کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہے نا توجہ چند لمحات عبادت میں گزارے ہیں۔ بڑے محترم عزت والے لوگ تشریف فرمائیں۔ پھر جیسے جیسے آپ کا دل بنے گا ویسے بات شروع ہوتی رہے گی۔ قرآن جہاں سے شروع ہوتا ہے نا وہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن شروع ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ کہتے ہیں الف لام میم، پتہ نہیں کیوں بات شروع ہو گئی، مولا مدد کرنا، دو چار بندے بول پڑے تو گزارا ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں۔ واہ 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 واہ، کیا سمجھدار لوگ مل گئے، سر مہربانی۔ الف لام میم، بس اتنی بات تھی، اب دل لگ گیا۔ الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں، ترجمہ کیا گیا کہ جس میں شک نہیں۔ شک خود عربی کا لفظ ہے۔ شک اور ریب میں فرق ہے۔ جو زبان سے جاری ہو جائے وہ شک ہوتا ہے، جو بندے کے دل کو کھاتا رہے وہ ریب ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، آپ کو میں بابا کو ناراض نہیں ہونا ہے، مشکل بات ہے، میں تھوڑا سا آگے ہو جاتے تو جگہ پر ہو جاتے ہمیں سیٹ ہو جائیں گے، مسئلہ نہیں، خوبصورت ماحول بن جائے گا۔ داد تو وہی جو آپ دے رہے ہیں، مسئلہ اور کیا ہے؟ مہربانی سر، مہربانی، مولا آپ کو جزا عطا فرمائے۔ فرمائے الف لام میم، عبداللہ بھائی جان، وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں۔ الف لام میم تین حرف ہیں، دل لگ گیا تو پتہ نہیں آج کیا پڑھنے کو دل کر رہا ہے۔ جو نہ لگا سکے تو پھر میرا دل ہے جناب کا تھوڑا سا بننا چاہیے۔ قرآن یہ تین حرف ہیں، الف لام میم، لفظ بھی نہیں ہے۔ دو حرف ملے تو لفظ بنتا ہے، اکیلا ہو تو حرف ہوتا ہے۔ الف اور لام اکٹھے ہو جائیں تو پھر لفظ ہے، اگر علیحدہ علیحدہ ہیں تو پھر حرف ہے۔ الف لام میم، اور یہی فرمان ہے میرے مرشد علی کا، حرف اور لفظ کا معنی زخم ہے۔ علی فرماتے ہیں تلوار کا زخم بھر سکتا ہے، جو کسی کو لفظ کہے اس کا زخم نہیں بھر سکتا۔ واہ 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 واہ۔ تین حرفوں کے بارے میں اللہ کہہ رہے پنگالی اور گرد و نواح کے سرداروں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں۔ قرآن کی مولا مدد کرنا جو سب سے چھوٹی آیت ہے نا وہ ایک حرف کی ہے، نون۔ یہیں سے سورت شروع ہو رہی ہے، والقلم، سورت والقلم یہیں سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون، یہی پتہ چلے گا کہ خریدار کتنے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نون کی قسم، قلم کی قسم، اور لکھنے والے ہاتھوں کی قسم۔ سلام ہے اس ہاتھ کو جو ہاتھ مجلس حسین میں بلند ہوتا ہے۔ کتنے خوش ہو گئے سر، مہربانی۔
حاجی شاہ حسین صاحب مریض ہیں، ان کے لیے حکم دیا گیا مالک ان کو شفا عطا فرمائے۔ نون ایک حرف ہے، اس کی پوری آیت ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں الف لام میم، یہ 3 حرف ایک کتاب ہے جس میں ریب نہیں، اور وہ کتاب متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ یہ جو رات واہبہ کی تھی نا، وہیں سے میرا دل کر رہے ہیں کہ خریدار ہیں یار، ورنہ دل کبھی نہ کرتا، چونکہ رات والے چہرے میرے سامنے تقریباً تشریف فرما ہوں گے۔ الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں۔ جب زمانے کے مفسرین سے پوچھا گیا کہ الف لام میم کیا ہے، انہوں نے کہا یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ دھوکہ ہے شیعہ قوم کے ساتھ، ڈنڈی ماری ہے تو نے۔ قرآن اللہ نے میری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، یہ عدل کے خلاف ہے کہ وہ علم اپنے پاس رکھ لے۔ اگر ہدایت میری کے لیے ہے تو قرآن کا علم اللہ نے نازل ضرور کرنا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، جتنے بڑے سردار تشریف فرما ہو، ایک ہاتھ بھی بلند ہو گیا تو کافی ہو جائے گا۔ ممبر پہ بابوزو 14 کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، پردہ داروں میں سیدہ ہے، میں میک پہ منہ رکھ کے عباس کے 2 علموں کے درمیان جناب کے عقیدے کی وکالت سچ حق سے کرنے لگا ہوں۔ جو تفسیر تیرے چھٹے صادق مولا نے کی ہے وہ تفسیر میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اب تیری مرضی، تو مولا کی مان یا کسی مولوی کی مان، میں تمہیں مولا کی تفسیر سنا رہا ہوں۔ آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا الف لام میم ہے کیا؟ جو اللہ کہہ رہے ہیں ایک مکمل کتاب ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اس کے عدد نکالو، جس ہستی کے ساتھ یہ عدد مل جائیں سمجھو اللہ انہی کی بات کر رہا ہے۔ عدد نکالوں گا میں، گنے گیا، الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40، 30 اور 40 70 اور 1 71۔ بولو گے نہیں تو مسائل پڑھوں گا۔ اللہ کہتا ہے، تیرا صادق مولا کہتا ہے، خدا کے کہنے کا مطلب یہ ہے مجھے حسین کے 71 صحابیوں کی قسم۔ واہ واہ واہ۔ جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ ہاتھ خیرات لے کے جائے گا، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس کی مجبوری ہے۔ آپ کے کیا کہیں؟ آئیے سر، آئیے سر، آئیے سر۔ 1 2 جو ٹچ سے مس نہیں ہوئے ہو، ہاں کاش یہ باتیں پہلے پڑھی جاتی، آج یہ کانٹے ہمیں نہ چننے پڑتے۔ تمہیں سنایا یہ گیا کہ او انج سی تے علی انجے، انجو جنان علی نہیں سمجھ آؤں گا، غیروں کے ساتھ مقابلہ نہ کروا علی کا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ علی مخلوق میں ملتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ ہاتھ اونچے چالو، حیدری۔ واہ 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 واہ، سار مہربانی آپ کی، کتنے اچھے لگے ہیں وہ چہرے جن پہ مسکراہٹ آ گئی، بڑے بڑے عزادار، سدا سکھی رہو جی۔ اللہ کہتے ہیں حسین کے 71 صحابی، جی مذاق نہیں ہے کربلا کا شہید ہونا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہو، داد نہیں دیتے ہو۔ کربلا کا شہید ہونا، آؤ بسم اللہ جی، مذاق نہیں ہے، بڑا مقام ہے کربلا کے شہید کا۔ میں بتاؤں قیمت ملے گی۔ روزانہ تیرا اور میرا 12واں مولا اللہ سے دعا کرتا ہے، پروردگار قیامت کے دن مجھے کربلا کے شہیدوں کے ساتھ اٹھانا۔ واہ واہ واہ، اتنا بڑا مقام ہے کہ 12ویں کی حسرت ہے کہ میں قیامت کے دن انہی کے ساتھ مبعوث ہوں۔ یہ ہے قائم کی حسرت۔ کربلا کا جو شہید ہے اس کی حسرت بتاؤں کہ اس کی حسرت کیا ہے؟ یہ ہاتھ پھیلا رہا ہوں، قیمت جوان ضرور دینا ماتمی۔ حضرت علامہ حسین بجاڑا میرے پاکستان کا بہت بڑا عالم ہے، استاد ہے میرے، میں ان کے پاس مدرسے جامع امام کربلا گاہ میں سے لاہور پڑھتا رہا ہوں۔ ان کی کتاب اصحاب الیمین، انہوں نے جو بات لکھی ہے عرش جھولی میں رکھ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کربلا کے شہید کا مقام ہے کہ 12واں دعا کرتا ہے، اور کربلا کا جو شہید ہے اس کی حسرت کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حبیب کا سر حسین کی جھولی میں ہے۔ 10 محرم والے دن حسین نے اپنا ہاتھ حبیب کی پیشانی پہ رکھا اور پوچھا حبیب دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی تیری حسرت ہو تو بتا۔ اس نے کہا مولا بس ایک ہی حسرت ہے، کاش اللہ مجھے دوبارہ زندگی دیتا اور میں تیرے ماتمیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے تیرا ماتم کر دوں۔ شاباش، ہون پنگالی بولیا جا۔ اب آپ کے ہاتھ اٹھے ہیں سب، جن جی چھاتے اللہ میں ہاتھ اٹھے، حیدری۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی ہے سر۔
چلے نا آگے. حسین کے 71 صحابی وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں. قرآن کے ایک حرف کے 140 پردے ہیں قرآن پر، 70 ظاہر 70 باطن. صادق مولا فرماتے ہیں تو ہم تو 140 تفسیریں بھی ہو سکتی ہیں. میں اور آپ 1-2 تفسیر تک پہنچیں گے، باقی کا علم 14 کے پاس ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری پہنچ ہی نہیں ہے وہاں پر. تو حسین کے 71 صحابی جو کربلا والے ہیں، دل کر رہے لفظ کہنے کو، پتہ نہیں کتنی طہارت، یار قیمت چاہیے نہیں تو دل نہیں لگے گا. پتہ نہیں کتنی طہارت کی سلطنت کا مالک ہے میرا مرشد حسین، جس کے سارے صحابی علیہ السلام ہیں. واہ 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 واہ. یار جڑا ہاتھ چاہ سکتا ہے ضرور حسین نو سلام کیتا کرو، تھوڑے ہاتھاں نال ساڈا حوصلہ بلند ہو جاندا سر. ہور علیہ السلام، حبیب علیہ السلام، سر مہربانی، جون علیہ السلام، زہیر علیہ السلام. جب آپ آپ ابھی تک وہاں کر رہے ہیں، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے. جب آپ کربلا جانا تو حضرت ہر کی قبر پر جب جاتے ہو تو وہاں پڑھ کے آنا کہ لکھا ہوا کیا ہے؟ قبر کے اوپر لکھا ہے السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کا ولی تجھ پہ سلام. اللہ اکبر. تو پھر ابھی بھی سوچ رہے ہو تو کیا ہے حسین جو مجرموں کو ولی بنا دے. آپ کا بہت اچھے جو ہے نا، میرا دل لگ گیا، ورنہ بات تولی نہیں گئی پنگالی میں. 8ویں 10ویں مجلس پنگالی پڑھتے پہ ہیں سر، ٹھیک ہو گئے ہو، پہلے کچھ تھے پھر کچھ تھے، اب معرفت والے لوگ ہو گئے ہو، آپ کا مقام بڑا بلند ہو گیا ہے. اب دل کرتا ہے پنگالی بار بار آنے کو. چونکہ مجمع چنگے ہونا دے اسی نس نس آنے ہیں، خریدار ہونے چاہیے. پیسے تھیلے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی اور ہماری باتیں اور ہیں. خریدار ہونا چاہیے، وہ ایک ہو یا سارے، ایک آدھا بھی نکل ہے تو دل لگ جاتا ہے. مہربانی آپ کی. ہاں جی ہاں جی بسم اللہ. حسین کے 71 صحابی، حسین یہ زمین پہ آ کے نہیں چنے، حسین نے وہاں سے چن کے آیا تھا. سر مہربانی، آپ کے ہاتھ یار بلند ہونے چاہیے. یہ انتخاب جو 71 ہیں یہ زمین کا نہیں ہے، مولا کی قسم ہے. علامہ سید محمد جعفر شوستری علیہ رحمہ آپ کے مذہب شیعہ کا بہت بڑا عالم دین ہے. ان کی کتاب ہے خصائص الحسینیہ، اسی سے ایک ٹکڑا سنا رہا ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں یہ جو 71 حسین کے صحابی ہیں یہ زمین پہ نہیں چنے، وہاں سے چن کے آیا ہے. ایک ایک حرف اللہ کو حسین لکھوا کے آیا ہے کربلا کا، کیونکہ کربلا حادثہ نہیں ہے، واقعہ ہے، معاہدہ ہے. کربلا معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے اللہ اور حسین کے درمیان. ایک ایک حرف کربلا کا حسین نے لکھوایا اللہ کو. ایک ایک شہید کا نام لکھوایا تھا، شہید کا وطن لکھوایا تھا، کربلا میں کتنے سالوں کا ہوگا یہ لکھوایا تھا. اور جاؤ پڑھو قرآن، ہمیں کافر نہ کہو. شیعہ ہو کر بھی اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ہمیں کافر کہتے رہتے ہو. یار ہم غریبوں کا قصور ہی کیا ہے؟ ہم حق بیان کر رہے ہیں، بارڈر پہ کھڑے ہو کر تیرے عقیدے کی جنگ کر رہے ہیں. بچے ہمیں بھی پیارے ہیں جیسے تمہیں پیارے ہیں، پھر بھی ایک دشمنی کا لشکر بن گیا ہے. ہم اس سے ڈرے نہیں کیونکہ ہم حق پہ کھڑے ہیں. تم چپ کر گئے ہو، تمہیں سسرال پیارا ہوگا، مجھے نہیں. ہاں تمہیں کاروبار پسند ہوگا، مجھے نہیں. علی کے علاوہ کوئی چیز اچھی لگی نہیں. اب عشق کا زمان ہے، عشق کر سکتے ہیں تو علی کو مانو ورنہ چھٹی. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. کوئی اور بھی آنے والا ہے تو تشریف لے آئیں، میں آپ کے ویٹ میں ہوں سر، کیونکہ بات بہت بڑی ہونے والی ہے. یاد رکھنا قرآن کا فیصلہ ہے، معصوم پر امام پر جہاد واجب کب ہوتا ہے؟ جب لشکر کی تعداد پوری ہو. اور تعداد کیا ہے؟ کافر ہوں 200، مومن ہو 100، جہاد واجب ہے. ایک مومن 2 کافروں پہ بھاری ہے. آئے آئے آئے. یہ پہلی شرط. اگر ایک بھی سپاہی کم ہے جہاد واجب نہیں. بزرگ پہ جہاد واجب نہیں، بچے پہ جہاد واجب نہیں. مجھے نہیں پتا میں کیوں جملہ کہنے لگا ہوں. تعداد پوری نہیں تو جہاد واجب نہیں. میں چاہتا ہوں میرے نتیجے سے پہلے پہنچو.
بچہ ہے تو جہاد واجب نہیں، بزرگ ہے تو جہاد واجب نہیں. ایک دفعہ پھر شاید کوئی 2 بچے پہنچ جائیں. بزرگ پہ جہاد واجب نہیں، بچے پہ جہاد واجب نہیں، تعداد کم ہے تو جہاد واجب نہیں. یہ ہے جہاد کا اصول. ذرا کربلا میں نگاہ کر، جب حسین نے دیکھا کہ یزید جیسا خبیث ترین دھبا میرے خدا کی الوہیت پہ لگنے لگا ہے، پھر حسین نے تعداد کا انتظار نہیں کیا، 9 لاکھ سے 72 لڑا دیے. جیو 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 جیو. اگر اتنا بولے ہو تو میرا دل کر رہا ہے میں پھیپڑا نکال کر آپ کے پنگالی کے حوالے کرنے لگا ہوں. جس کا پھیپڑا ٹھیک ہے وہ بھی حسین کو سلام کرے. حسین نے 9 لاکھ سے 72 لڑائے، 6 مہینے کا بچہ لڑایا، 90 سال کا بزرگ لڑایا. جب اللہ نے دیکھا اور اللہ نے کہا حسین تو نے میرے لیے جہاد کے اصول توڑے ہیں، میں تیرے ماتمی کے لیے شریعت کے اصول تبدیل کروں گا. کیا اللہ کہتا ہے میں خون والے کپڑوں کے ساتھ نماز قبول کرتا نہیں، لیکن تیرے ماتمی کی کروں گا. جیو جو عقیدہ بولتا ہے اسے بولنا چاہیے. جائے لبیک یا حسین، اچھا لبیک. جیو 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 جیو. بسم اللہ سر. سر مہربانی ہاتھ اونچے چاہ کے جوان مل کے حیدری. کہ بیٹا تم زنجیر چلاؤ گے تو 8-10 دن یہ خون نکلتا رہے گا، تو پھر تم نماز کیسے پڑھو گے؟ تو کتنا چکر میں پھنسا جوان ہمارا. وہ سوچے گا نا نماز کیسے پڑھوں گا. آج کل جو بچہ سوشل میڈیا کا مارا ہوا ہے یار، سارا دن سوشل میڈیا پہ اس کا کام ہے، تو سوچنے پہ مجبور ہوگا. سوچنا چاہیے اسے، سوچ سے ترقی ہوتی ہے. اب میں تمہیں بتاؤں کہ نماز کیسے پڑھیں گے. اللہ اکبر. جب نسبت بدلتی ہے نا تو احترام بدل جاتا ہے. یار کس بندے نے داد دے دی اور کیسے کیسے چہرے چپ بھی کر گئے. نسبت کے بدلنے سے احترام بدل جاتا ہے. معافی دینا، یہ گھر میں ہو تو میز ہے، اس پہ کھڑے ہو کر بچے کھیلتے رہتے ہیں. وہاں سے میز خریدی، اوپر کالا کپڑا رکھا، امام بارگاہ میں ہدیہ کی، اب میز نہیں ہے ممبر ہے. سامنے والے تھوڑی محبت کرنا. نسبت بدلی، احترام بدل گیا. ایسا مطلب جو جانور ہمارے گھر پہلے بندہ ہوا ہے وہ جانور ہے. وہاں سے بکرا خریدا کہ یہ قربانی پہ پیش کریں گے، اب اس کا احترام بدل گیا ہے. وہ شاعر اللہ ہے، اس کا کان نہیں مروڑ سکتے، اس جانور کو سوٹی نہیں مار سکتے، اسے تنگ رسی سے کھینچ نہیں سکتے، کیونکہ وہ نشانی بن گیا اللہ کی. تو بکرا خرید کے لے آمد شاعر اللہ ہے، میں ذوالجناح کڈ لواں کافر ہاں. جڑا ہاتھ نہ چاہ سکے ہاتھ شیعہ دا نہ ہوئے اللہ کا. باقی جیڑے یہ مہمان ہے ساڑھا سارا. اچھا بولو ایک باری یار حیدری. جاگنا. نسبت بدلی، احترام بدل گیا. معافی دینا پنگالی کے سرداروں. بازار میں ہے تو بانس ہے، جو پہنچ گئے وہ کیا بات ہے. بازار میں ہے تو کپڑا ہے، اتھو بانس خریدیے، دکان تو کپڑا. ماما بہنا تیاں نے پھریرا بنایا ہے، اتنے پنجا لایا ہے، ان پتر پہ منگنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نسبت بدلی، احترام بدل گیا. ہاں نسبت کے بدلنے سے احترام بدلے گا. ایسا ہے نا سر؟ آپ کی بڑی مہربانی، آپ میرا حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. بڑے بھائی ہیں آپ میرے، یہ بزرگ میرے بیٹھے ہیں، یہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، مجھے دعا مل رہی ہے سر. نسبت بدلی ملک صاحب، احترام بدل گیا. مثلا سردی کے موسم ہوئے تو پنگالی مجلس ہوئے، میں بانی کو کہوں اپنے بھائی سے یار سردی بہت ہے تو یہاں پہ نا سویٹ ڈش کے طور پہ حلوہ ذرا تیار کروا. 5-7 ہزار لگے تو اچھا حلوہ بن گیا. مہنگائی دا زمانے 6-7 ہزار روپے لگ گیا، ڈش بن گئی ہے حلوہ. ساتھ غریب مومن کا گھر تھا، اس نے 100 روپے دی سوجی، 5 لاچیاں، 20 روپے دا کیوں، پلیٹ بنا کے علم تھلے لے گئے. اے حاضری
نسبت بدلی 1 2 یار کیا فائدہ، جوان ہو اور ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہو یار، دکھ لگتا ہے جوان آدمی پر، اور کچھ نہیں ہوتا۔ نسبت بدلی، احترام بدل گیا، غلطی مک گئی ہو، اب تو صرف داد ہی رہ گئی ہے، مجھے کہنا تو کچھ بھی نہیں چاہیے صاحب۔ اور اسی طرح اگر چلتے پھرتے زخم اللہ نہ کرے لگ جائے، وہ خون کپڑوں پہ لگے تو اس سے نماز پڑھنا حرام ہے، لیکن جب حسین کا زنجیر زن ہاتھ میں زنجیر اٹھا کر چوک میں کھڑے ہو کر گولی کی زد میں کہتا ہے نا یا حسین، یہ خون نہیں حسین کا فدیہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے ہاتھ سلامت ہو، میں نے بچہ نکا ہاتھ چاہ کے بیٹھا ہے، ہاتھ اچھے ہے دری، واہ واہ واہ، نسبت بدلی، احترام بدل جائے گا۔ ایک بڑی گل کر بڑے لوگوں کے سامنے، داد ملے نہ ملے دعا دل سے دینا، داد جتنی دیر میں اس سے زیادہ میں آپ سے مانگوں گا نہیں، بہت میری سوچ سے زیادہ بولے ہو، لیکن پھیپھڑے کی طاقت ہو تو خرچ کرنی چاہیے، یوں جیسے کہو میں کروں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کہو کہ یوں ہی نہیں کیا اس نے یار، 2020 بھی میز پہ ہاتھ مارنا نہیں چاہیے، اب پڑھا لکھا طبقہ ہمیں سن رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جو خاک شفا ہے اس کا ایک اثر ہے کہ وہ 10 محرم والے دن عین وقت شہادت سرخ ہو جاتی ہے، تسبیح کی زیارت کرنے جاتے ہیں، وہ تسبیح اس وقت سرخ ہو جائے گی خون کی طرح، یہ حسین کی خاک کا معجزہ ہے۔ اینک اتار کر 10 محرم والے دن ذرا ہمارے جلوسوں میں دیکھا کر، جس ماتمی کا پشت یا سینہ تمہیں سرخ نظر آئے سمجھیے اس میں خاک شفا ہے۔ قیمت تھوڑی نہ دینا خدا کا واسطہ، جو تھک جاؤ تو مجھے بتا دینا، میں آپ سے دعا لے لوں۔ حسین ہاتھ اونچے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سر مہربانی آپ کی، آپ کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ حسین علیہ السلام کے یہ 71 صحابی، یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں، یہ حسین وہاں سے چن کے آیا، یہاں کا انتخاب نہیں ہے، اس لیے تو حسین خط لکھ لکھ کے بلاتا رہا، پہنچو تمہارا معاہدے میں نام ہے۔ ایک شہید کی بات سنو، لطف لوگے، ایک شہید حضرت حبیب ابن مظاہر کی، حسین کے بچپن کا دوست بھی ہے، کربلا کا شہید بھی ہے، اور جب حسین علیہ السلام نے اسے خط لکھ کے بلوایا تو حبیب وہیں پہ موجود پہنچ گیا۔ عباسی بادشاہ کے زمانے میں اس نے اعلان کیا کہ شہید زندہ ہوتا ہے، سب نے کہا زندہ ہوتا ہے، اس نے کہا حسین سید الشہداء ہے، ہر شہید کا سردار، انہوں نے کہا ہے، کہتے میں نے حسین کی قبر کھول کے دیکھنا ہے کہ زندہ ہے یا نہیں، تو اس کے ایک وزیر نے کہا یہ محمد کا بیٹا ہے، ساری اسلامی دنیا تیرے خلاف ہو جائے گی، تو اس نے کہا میں نے دیکھنا تو ہے شہید کو، انہوں نے کہا بالکل حسین کے ساتھ حبیب کی قبر ہے، شاباش، مولا کے منبر کی قسم ہے، جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں نا مجھے اچھے لگتے ہیں وہ بندے، جو نہیں اٹھاتے وہ بھی خیرات لے کے جائیں گے، خالی جہاں سے کوئی نہیں جانے والا، نام ہی چاہویں تام ہی خیرات مل جائیں گے، اٹھا کے لیں گے تو زیادہ مل جائے گی۔ حبیب بالکل سو جائے، حبیب کی قبر کھول کے دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی تو شہید ہے، کہتے ٹھیک ہے۔ کربلا میں پہرے لگے، فوجی اندر داخل ہوئے، حضرت حبیب کی قبر کھلی، مولا کی منبر کی قسم، کیا دیکھتے ہیں؟ حبیب سویا ہوا ہے، تلوار سینے پر ہے، آپ کی مہربانی ہے صاحب، تلوار کے قبضے پہ حضرت حبیب کا ہاتھ ہے، جیسے زلفیں تھی ویسے ہیں، جیسے ریش تھی ویسے ہے، جہاں سے خون نکلا تھا ویسے رس رہا ہے، بالکل سیدھا سویا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سے کہ اب اس کا خون نکل رہا ہے، خون نکلنا دلیل ہے کہ زندہ ہے، مردے کا خون تو نہیں نکلتا، وہ کہتے ہیں نا نا اس سے میں مطمئن نہیں ہوتا، نیچے اتر کر حبیب کو ہلاؤ،
یہ حسین کی قبر کے خلاف میں میرا ہاتھ ہے، جھوٹا پہ اللہ کی لعنت ہے، تو نہ بولے تو حسین سے معافی مانگ کے جائے۔ ایک سپاہی ڈرتے ڈرتے وہ حضرت حبیب کی قبر کے اندر اترا، اس نے حضرت حبیب کے انگوٹھے کو حرکت دی، پاؤں کے انگوٹھے کو، بس حرکت دینے کی دیر تھی، جب مار کے حبیب اٹھا، تلوار نیام سے نکال کے کہتا ہے آ گیا ہے 12واں، جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ ہاتھ علی سے خیرات لے گیا، بڑا بڑا ثقیل علی کے اندر علی کیا رنگ بن گیا حسین کے ذکر کر، اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد مرد آباد بے شمار ہاتھ اونچے حیدری، آپ کے عقیدے کو سلام ہے سر، اس چہروں کو سلام، اس گھر کو سلام، اس پورے علاقے کو سلام جنہوں نے اتنی مہنگی بات خریدی ہے۔ یہ حسین کا صحابی ہے۔ 71 جو ہیں یہ ایک مکمل کتاب ہے، حسین اکیلا قرآن ہے۔ اتنی داد کے بعد فوراً داد نہیں ملتی، چلو میرا گزارا پھر بھی ہو گیا۔ حسین خود اکیلا قرآن ہے۔ کربلا سے لے کر شام تک سر بولتا گیا، یہ مذاق ہے، اس پہ کبھی غور نہیں کیا، کیونکہ غور ہم نے کروانا تھا، کروایا ہی نہیں۔ اور عام بات نہیں کر رہا حسین کا سر، قرآن پڑھ رہا ہے۔ بیٹے آپ کی بے شک سے مجھے حوصلہ ہو گیا ہے، بھیا تو کہ عام بات کر رہا ہوتا تو پھر تو بات تھی، قرآن پڑھ رہا ہے۔ نہیں جی حسین احساس دلا رہا تھا کہ میں زندہ ہوں، اگر زندگی کا احساس دلانا تھا حسین نے تو کسی کو سلام کر لیتا سر، پھر بھی مان جاتے زندہ ہے۔ بولنے کے لیے چاہیے کیا؟ یہ بولنے سے پہلے میں یوں کرتا ہوں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پھیپھڑے میں ہوا بھرتی ہے، پھیپھڑے میں ہوا بھرتی ہے، وہ پھیپھڑا ہوا نرخرے کو دیتا ہے، نرخرا لہوات کو دیتا ہے، لہوات زبان کو دیتا ہے، زبان لبوں کو حکم کرتی ہے، پھر لفظ نکلتا ہے، یعنی نرخرا ہائے 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 جو پہنچ گئے، ہائے ہائے بھجن دیکھیں کیسے لوگ پہنچ گئے، یعنی پھیپھڑا چاہیے، لہوات چاہیے، نرخرا چاہیے، زبان چاہیے، لب چاہیے، پھر لفظ بہ رہے ہیں۔ حسین کا سر بول رہا ہے، نہ پھیپھڑا ہے۔ اس بات پہ زیادہ بولنا چاہیے تھا، مہربانی آپ کی۔ حسین کا نہ نرخرا ہے نہ لہوات ہے، صرف زبان ہے، لب بھی زخمی ہے، اور عام بات نہیں کر رہا، قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور قرآن کی کون سی سورت پڑھتا رہا حسین؟ سورت کہف۔ سورت کہف کی آیتیں ہیں 110، اور علی کے نام کی عدد ہیں 110۔ سورت کہف کا جو آسمانوں پہ نام ہے وہ سورت علی ہے۔ نہ داد کھاؤ نہیں، نا انصافی نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے پنگالی والوں۔ چھوٹی بات میں نے نہیں کی، حسین نے کربلا سے لے کر یزید کے دربار تک سورت کہف کو تلاوت کر کے ہمیں اور آپ کو یہ حوصلہ دیا ہے کہ بندہ علی کی ولایت کی تبلیغ کے لیے گھر سے چل پڑے، پھر دھڑ نہ بھی ہو سر بولے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین مکمل علیحدہ قرآن ہے۔ مہربانی بیٹا جیو میرے بچے نہ حیدری تھک گیا تو بس کریں، آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے نا جی، بالکل پورے 30 منٹ کے اندر ہم داخل ہو گئے، پیچھے رہے کتنے گئے، لیکن بات شروع ہی نہیں کر سکتے کہ حسین کیا ہے۔ ایک گل کریں، مولا کی عزت کی قسم، میں تو ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہوں، معصوم یہاں کوئی بھی نہیں، ہم سارے گناہگار ہیں، بندہ نہ چاہتے ہوئے پتہ نہیں دن میں کتنے گناہ کر لیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یاد رکھے وہ بندہ جو گناہگار ہے، اگر حسین نہ ہوندا تو رول گیا ہے،
کیوں جب اللہ نے مخلوق کو خلق کیا، ہماری روحیں خلق کی، پھر بدن خلق کیے، پھر ہمیں اپنے ماں باپ دادوں کی صلب میں داخل کرنے سے پہلے، ادھر کیا ہو گیا، داخل کرنے سے پہلے ولایت علی پیش کی، جس نے اقرار کیا وہ آپ جیسے بن گئے، جس نے انکار کیا ولی کے دشمن ہو گئے، ٹھیک ہو گیا نا جی۔ اس کے بعد یہ مولا کی قسم ہے، اللہ 14 سے مخاطب ہوا، قیمت ملے گی جی، سانس لے لیا آپ نے۔ اللہ نے کہا یہ سارے تمہارے حبدار ہیں، جنت کا وعدہ ہم ان سے کر چکے ہیں، لیکن یہ ہیں گنہگار، مجھے معاف کرنے کے لیے بہانہ چاہیے، کوئی ہے ان کا وارث؟ جب اللہ نے کہا نا کوئی ہے ان کا وارث، 14 میں سے بھی حسین آ گیا ہے۔ آپ کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں، میرا حوصلہ بلند ہو گیا ہے، لیکن بات ابھی اتنی قیمتی ہے، ایک بات کی ضرور قیمت دینا، ہاتھ اونچے حیدری، ایک بات کی ضرور قیمت دینا، پھر پوری زندگی جعفر جب بھی بنگالی ہریارے میں ہے مجھے داد نہ دینا۔ حسین 14 میں سے آگے ہے، عرش کے قریب حسین نے سجدہ کیا، اللہ کہتا ہے حسین تو آیا ہے ان کا وارث بننے؟ حسین کہتے ہیں میں وارث بننے نہیں آیا، ان کو خریدنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کو خریدنے آیا ہوں۔ اللہ کہتا ہے قیمت، خریدنے جو آیا، چپ نہ کرو نا، قیمت۔ یہ کپڑا خریدنے جاؤ نا، دکاندار 2000 بھی مانگے تو میرا دل ہوگا کہ یار 1800 تے گل مک جائے۔ اگر دکاندار آپ بڑے امیر لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، آپ 5 لاکھ مانگ رہے ہیں آپ سے دکاندار، تو آپ کہیں گے یار 4.5 تے گل ہو جائے۔ خریدار قیمت کم بتاتا ہے، بیچنے والا جتنی بھی لگائے۔ اب یہاں پر جملہ کہنے اور ان سے داد لینی ہے، جو میرے قریب بیٹھے میرے جوان، حسین اس سے سودا کر رہا ہے جس کا دل ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں قیمت، حسین آندے منہ مانگ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے عقیدے والے لوگوں کی، سر سلام ہے آپ کو۔ قیمت، کوئی وولٹیج کا مسئلہ ہو گیا یار، کوئی مہربانی کر، کوئی طریقہ کر۔ آؤ سید، بسم اللہ۔ اچھا جی، مہربانی سید عمران ندر کاظمی صاحب، مولا کی ولائی اور رضائی دنیا کا ایک بہت خوبصورت نام، قصیدے کی دنیا کا، مصائب کی دنیا کا، مالک عزت صحت سلامتی رکھے جی۔ بات کریں پھر سید کے حوالے ممبر کریں جی۔ قیمت، حسین آتے جو تو منگے، یار آپ کو میں سلام کر رہا ہوں، سودا ہو گیا، ہمیں خرید لیا حسین نے۔ مالک ہے حسین تیرا جو چپ کر کے سن رہے ہو، مالک کی بات پہ خوش ہونا چاہیے۔ قیمت دی حسین نے ہماری، مولا کی قسم ہے۔ اب یوں ہے کہ میں اس کپڑے کا مالک ہوں، میری مرضی میں اس کو ادھر رکھوں، میری مرضی میں اس کو ادھر رکھوں، میری مرضی میں اس کو میز پہ رکھوں، میری مرضی میں کسی دوست کو تحفے میں دے دوں، میری مرضی میں اپنے ڈرائیور کو دے دوں، میری مرضی میں اس کو زمین پہ پھینک دوں، میری مرضی میں اس کو جلا دوں۔ آپ میں سے کوئی بندہ مجھے روک ہی نہیں سکتا چونکہ میں مالک ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب فرشتے ہم گنہگاروں کو زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، اٹھے گا حسین اپنی مسند سے اور فرشتوں کو کہے گا رکا، میں ان کا مالک ہوں، میری مرضی میں یہاں رکھوں۔ تو اس کو سلام ہے جو ہاتھ سید الشہداء کی بارگاہ میں پھیلا ہوا ہے۔ جہاں چھاتے اللہ میں ہاتھ ایک دفعہ اچھا یار حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سر مہربانی ہے، سر مہربانی ہے۔ ایک کو نعرہ چما رہی ہے، انہوں نے موڈ ہی نہیں، بڑے نعرے تھے، ہاتھ اچھے حیدری۔ سمٹ گیا جعفر، 40 منٹ کے قریب پہنچنے والے ہیں ہم، سید کے حوالے ممبر کریں۔ حسین تنہا ہے، ایک ہے، یکتا ہے۔ 10 محرم کا دن
ایک بات سن لو، پھر ایک بات سید کے حوالے میں بات. اکیلا بیٹھا حسین ٹیلے پر، کیونکہ عقیدے والے لوگ مل گئے ہیں تو اب یہ بات یہاں تک آ گئی ہے. اب یوں ہو نہیں رہی، مولا کی قسم نہیں ہو رہی. کسی نے ہتھوڑا مارا ہے، بہر آ گئی ہے. مولا دے منبر کی قسم، زخمی حسین ہے، مصائب نہیں پڑھ رہا، پیشانی قبضہ ذوالفقار پر ہے. اسرائیل نے حسین کے زخموں کو دیکھا. اللہ کے سامنے اسرائیل ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں مالک یہ حسین ہے، مجھے اجازت دے، اس کے زخم مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، میں حسین کی روح لے آؤں. جو اللہ نے جواب دیا، میں ہوتا سننے والا تو پتہ نہیں کتنی داد دیتا. اللہ اسرائیل سے کہتے ہیں جا لے آ، اگر تجھے روح دیتا ہے تو. یہ محنت ہے سید کی، جو پنگالی کو رنگ لگا ہوا ہے. یہ عقیدے والے لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے. ماتمیوں تمہاری محنت ہے کہ پنگالی میں عقیدہ ہے یار. اگر تجھے دیتا ہے تو لے آ. اسرائیل کربلا میں آیا. اب حسین یوں بلا تشبیہ بیٹھے ہیں، لطف لینا. اسرائیل یوں کھڑا ہے، سار مہربانی ہے، سار مہربانی ہے. یوں کہاں پر ہے ملکوتی بدن بھیجا. حسین نے سار اٹھایا، اسرائیل سامنے، تو کدھر؟ دل کرتا ہے اٹھ جانا چاہیے. اس نے کہا مولا میں نے اللہ سے پوچھا ہے، آپ اتنے زخمی ہیں، سارا دن کے زخم ہیں، آپ پیاسے بھی ہیں، آپ کی زخم مجھ سے دیکھے نہیں جاتے. اللہ سے پوچھ کے آئی ہوں میں آپ کی روح لینے کے لیے. اللہ نے کہا اگر تجھے حسین دیتا ہے روح تو جا لے آ. عباس مجھے سزا دے میں جھوٹ بولوں، اتنی بڑی بد دعا دے رہا ہوں، اگر ملک بھی نہ بولن تو پھر تسی بھی غازی تو معافی منگیا جی. مولا میں آپ کی روح لینے آیا ہوں. حسین کہتا ہے لے جا میری روح، مجھے تو ڈھونڈ لے دو. جیو 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 جیو. جڑا ہاتھ نہیں جا سکیا اللہ کرے یار بزرگ ہوئے جوان نہ ہوئے. ہاتھ اچھے ہے لری. اللہ اکبر. ختم ہو گیا جعفر کی پڑھائی. بس اتنی بات کی. اسرائیل نے دیکھا حسین نہیں حسین. فضا میں، ہوا میں، خلا میں. بلکہ ایک وقت ہے کہ عمر ابن سعد پریشان ہو گیا، 9 لاکھ تڑپے کہ ابھی تو یہاں تھا. حسین کہاں ہے؟ حسین ہے. اور یہ روایت عام کسی بندے سے نہیں، جناب عالیہ مخدومہ سے، حسین کی بہن سے، میری ملکہ شام بی بی سے. بی بی کہتی ہے اسرائیل ڈھونڈ رہا ہے میرے بھائی کو. ہوا میں ڈھونڈا، فضا میں ڈھونڈا، خلا میں ڈھونڈا، پانی میں ڈھونڈا، جنگلات میں ڈھونڈا، پہاڑوں پہ ڈھونڈا، آسمانوں پہ ڈھونڈا، ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، یہ وہ حسین نہیں، حسین نہیں. جناب فضا نے جناب عالیہ سے ہاتھ باندھ کر کہا بی بی آپ کو تو پتہ ہے آپ کا بھائی کہاں ہے، مجھے تو بتاؤ حسین ہے کہاں. بی بی کہتے جب اسرائیل میرے بھائی کو ڈھونڈ رہا تھا نا 10 محرم والے دن، اس لمحے میرا بھائی حسین عرش پر بیٹھ کر اللہ سے ہم کلام تھا. یہ ہے حسین. صرف حسین غریب نہیں ہے، حسین کائنات کا سلطان ہے. حسین کے دروازے پہ سارے شکر گزار ہیں. حسین انسانیت کا مولا ہے. حسین نے شرم اور حیا کا درس دیا. حسین نے بتایا ہے ماں کی عزت کیا ہے. اکبر کے بابے نے بتایا ہے بہن کو سلام کیسے کرے. مرد ہے حسین. لاہور میں مجلس کرائی، پیر صابر حسین شاہ تشریف لے بے حلال مجلس پر. ایک جملہ صابر حسین شاہ پڑھیا، اس تو بگے اس میرے علاقے دی مومنہ انہوں پڑھنا نہ دیتا. خیرات مل گئی سیدہ کی طرف سے، ہاتھ ہاتھے میں جوان چاہے. صابر حسین شاہ منہ پہ ماتم کر کے میں نے دے جعفر میں کہ جی سید آندھے تین پتہ ہے ایسے سیدہ نے درد کھا گیا. میں کہ بابا جی درد کیڑا ہے؟ آندھے جتھے بھین نو کسنا چاہیے دے اتھے بھیرا کسنا، جتھے بھیرا نو بھی نہیں جانا چاہیے دا اتھے بغیر چادر تو بھین ٹوئے گئے. اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان. ایک صدر پڑھنی ہے جو کہ دن یوم ازا کے، ورنہ میں سید کے حوالے منبر کر دیتا اگر سفر محرم نہ ہوتا تھا. اب سلامت رہے. اللہ اکبر. علی دے پتران دے دکھ پڑھنے پوینا پھر بھی پچا جاؤں گا پڑھ لو بھی. علی دیاں دیاں دے درد نہ پڑھنے پڑھنے. جنہاں دی ہے نکل گئی یہ تو اڈے تے راضی ہے. علی دی غریب تھی، جب تک سین راضی نہ ہوئے ہے نکل دی نہیں. جامع امامیہ کربلا گامے شاہ لاہور. ابھی میں بتا رہا تھا میں مدرسے میں میرے جوانوں پڑھتا تھا. علامہ حسین بخت جاڑا بچوں مدرسے کے پرنسپل تھے. گامے شاہ کے امام بارگاہ میں مجلس ہوئی. مر جائے جعفر کیسے سمجھائے. کسی ذاکر نے پڑھا 3 دن علی کی بیٹی یوں کھڑی رہی اور یہ بے حیا شام کے بازار سجاتے رہے. رات کو کھانا دینے میں جاڑے صاحب کے کمرے میں گیا.
کھانا رکھ کے میں نے مولا کی منبر کی قسم ہے میں نے جاڑا سے پوچھا کہ بلا کیا کتابوں میں روایت ہے کہ 3 دن علی کی بیٹی یوں کھڑی رہی اور یہ بے حیا شام کے بازار سجاتے رہے؟ جاڑا صاحب مجھے کہتے تو کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے کہا جی ایک ذاکر صاحب نے یہاں روایت پڑھی ہے، میرے جگر پہ خنجر لگ گیا کہ 3 دن بی بی کھڑی رہی۔ پنگالی والوں اٹھ کے مجھے مار جو خود ہے کر، امامہ پھینکا جاڑے نے زمین پر، ماتم کر کے کہتا ہے ذاکر تم لوگوں کے ڈر کی وجہ سے آدھی روایت پڑھتے ہیں، اگر مکمل سن دے تو کھانا چوک کے لے جا، نہ خود کھائے گا نہ میں نے کھان دے گا۔ اتنا ماتم جاڑے نے کیا، 70 طالب علم مدرسے کا جاگا، مدرسہ نہ رہا، امام بارگاہ بن گیا۔ میں نے کہا قبلہ روایت تو سناؤ، معافی دیو تے پھر پڑھ دا۔ جاڑا کہتے ہیں صرف کھڑی نہیں رہی زینب، علی کی بیٹی 3 دن کھڑی رہی اور 2000 شام کی نجس عورت ناچتی رہی۔ بی بی کہتی ہو سجاد میرے قد سے میرا بابا واقع، اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ اگر دل کرے تو ایک دفعہ سر پہ ہاتھ مار لیا جا، ختم ہو گئی پڑھائی۔ آج 14 سفر ہے، آج پہلی مجلس پڑھی علی دی تھی شام میں، آج شام دی فاتح ہو گئی ہے، نقصان بڑا ہویا علی دی تھی۔ 3 محمل بی بی کے پاس بچے، 12 یتیم، 12 بیبیاں، 9 یتیم۔ مولا دی قسم ہے توڑے روندی اکھاں دی قسم ہے، 3 محملان دی مہار پکڑ کے سجاد ٹریا تے اصغر دی ماں بولی ہے سجاد کوئی ایسا رستہ ہے جڑا میری سکینہ دی قبر دے کولو لنگے؟ کوئی ہے کرنے والا بندہ ہوئے جڑا تھک نہ گیا ہوئے؟ علامہ دربندی علیہ رحمہ لکھ دے، یہ علم پہ آتے ہیں، کس سے بی بی محمل بیٹھن دا انتظار نہیں کیتا، معصومہ دی مزار تے کھڑے محمل تو علی دیاں دھیاں اترے ہیں جی میں قرآن دے آیتہ زمین تے نازل ہویا نہیں۔ اگر ہاتھ ہوئے جوان دا یا سر تے یا سینے تے ایک باری مار لیا جے، چونکہ جڑی شام میں جو زخمی دھی علی دی آئی ہے نا میں سنن نہیں آئی، وہ تو آڑی ہے سنن واسطے آئی ہے۔ 11 بیبیاں معصومہ دا سلام کر کے دور جا بیٹھی ہیں، آخر تے سجاد نے ماں رباب دا ہاتھ پکڑ کے معصومہ دی مزار تے لائے ہیں۔ ایک قبر معصومہ دی سرہانے قبر دے سجاد بیٹھ گئے، رباب دی دی قبر نال انج ستی ہے جی میں مدینے دی دے نال سو دیئے، کوئی تے ہے بندہ کرے یا رباب آندھی سکینہ تیرا برکہ مل گئے، تیرے دور لے یا میں وطن تے جا رہی ہوں، کوئی صغرا دا سلام، کوئی اصغر دا پیغام۔ علامہ دربندیاں دے اچانک حسین دی غریب بیٹی دی قبر نے ہلنا شروع کیتا ہے، سرہانے سجاد آندے معصومہ کیوں قبر پریشان ہے؟ گلی مک گئی ہے یار۔ بی بی آندے سجاد میں پریشان اس واسطے آ ذرا میری قبر دے پیران لے پاسے ویک، وہ بندہ شیعہ اللہ کرے ہوئے تے صحیح، اگر ہے نہ کرے تو بی بی تو معافی مانگ لوے۔ سجاد نے ویکھی ہے کوئی قیامت دا منظر ہے، منظر کی ہے، عباس مولا دیا دوویں چھوٹی بیٹیاں نے عباس دا کٹیا ہویا سر سکینہ دی قبر دے پیران تے رکھ کے ہاتھ بن کے بیان دیا نے نوکر معافی منگن آیا، پانی لین گیا پھر واپس نہیں آیا، شام تک شمر تین تماچے مار۔ لا لعنت اللہ علی القوم ظالمین سجل حضور کی اعلانات سماعت فرمائیں۔ 20 سفر امام بارگاہ حسینیہ میں سالانہ مجلس ادا بسلسلہ چہل